السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تجوید و قرات کا آج سبق نمبر ہم 5 پڑھنے لگے ہیں، اور فیضان تجوید سے یہ سبق نمبر 8 ہے، یعنی قسط نمبر 5 اور سبق نمبر 8۔ مخارج کا بیان۔ پہلے ہم تھوڑا بہت مخرج اور مخارج کے بارے میں بتا چکے ہیں، آج تھوڑی سی تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، مخارج کی اہمیت۔ حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے، اور مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور مخرج کا اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ تو مخارج کی تعداد 17 ہے، جیسا کہ امام محمد بن محمد جزری شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں کہ مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، یعنی حروف کے مخارج 17 ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والا محقق اختیار کرتا ہے، یعنی امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق حروف کے مخارج 17 ہیں۔ تو یہ 17 مخارج ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی مثالیں بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اب آگے دیکھیں کہ مخارج کی اقسام کتنی ہیں۔ مخارج کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں مخارج محققہ اور دوسرے ہوتے ہیں مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ کسے کہتے ہیں؟ جو مخارج حلق یعنی گلے، لسان یعنی زبان، اور شفتین یعنی ہونٹوں میں ہوں انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں۔ اور مخارج مقدرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مخارج جن کا تعلق حلق یعنی گلے، لسان زبان اور شفتین یعنی ہونٹوں سے نہ ہوں، جیسے جوف دہن اور خیشوم، ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں۔ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ یہ اصول مخارج کی 2 قسمیں، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے تو حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم، ان تمام چیزوں کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ نیچے نقشہ بھی دیا گیا ہے، اصول مخارج کا نقشہ۔ حلق، یہاں سے 3 مخرج ہیں، ٹھیک ہے، حلق سے۔ پھر حروف حلقیہ جو ہیں وہ 6 ہیں، یعنی 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ہیں۔ لسان سے 10 مخارج ہیں اور اس میں 18 حروف ہیں۔ شفتین یعنی ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں اور اس کے حروف 4 ہیں۔ جوف دہن سے 1 ہی مخرج ہے اور حروف مدہ کا ہے۔ اسی طرح خیشوم سے بھی 1 ہی مخرج ہے اور وہ غنہ کا ہے۔ اب دیکھیں مخارج محققہ یعنی حلقی مخارج، یہ ہم نے پڑھے تھے، 3 پڑھے تھے، 2 پڑھ لیے تھے، اب تیسرا بھی انشاءاللہ آج تینوں تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا ہے اقصائے حلق، دوسرا ہے وسط حلق اور تیسرا ہے ادنائے حلق۔ پہلا مخرج کیا ہے؟ اقصائے حلق، یعنی حلق کا وہ آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اس کی مثالیں ہم نے پہلی قسط اور دوسری میں پڑھ لی تھیں۔ دوسرا مخرج وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا مخرج ادائے حلق، یعنی حلق کا ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 6 حروف ہیں، یعنی اقصائے حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق، ان 6 حروف کو، یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ حلق کے 6 حروف ہیں اے مہلکا، حمزہ، ہا و عین، حا و غین، خا۔ یہ شعر ہے، اس کی صورت میں بھی آپ حروف حلقیہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز تھی لسانی مخارج۔ لسان یعنی زبان کو کہتے ہیں۔ اس میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جو پہلا ہم نے پڑھا
حلق وہاں سے 3 مخارج بنتے ہیں اور 6 حروف ہیں. یہاں پہ لسان کے 10 مخارج بنتے ہیں اور 18 حروف ہیں. یہ چیزیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں. پہلا ہے اصل لسان یعنی زبان کی جڑ. زبان کی جڑ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا. آگے ہے اقصائے خافہ لسان. اقصائے خافہ لسان یعنی زبان کا وہ بغلی کنارہ جو حلق کی جانب ہے. آگے ہے ادنائے خافہ لسان یعنی زبان کا وہ بغلی کنارہ جو منہ کی طرف ہے. آگے ہے وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ. آگے بطن لسان یعنی زبان کا پیٹ درمیان والا حصہ. آگے ہے طرف لسان یعنی زبان کا ایک طرف زبان کا کنارہ. آگے رأس لسان یعنی زبان کی نوک یا زبان کا سرا. آگے ظہر لسان یعنی زبان کی پشت، اس کی پیٹھ جو سے کہتے ہیں. چوتھا مخرج دیکھیں، یہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں 10 مخرج. چوتھا مخرج ہے اقصائے لسان یعنی زبان کی جڑ اور مقابل کے تعلقہ نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوا ہو. کوا اس کو کہتے ہیں. آپ منہ مکمل کھولیں، گلا کھولیں اور آئینے کے سامنے چلے جائیں تو سامنے گلے میں ایک لٹکی ہوئی تھوڑی سی چیز آپ کو نظر آئے گی، تھوڑا سا لٹکا ہوا گوشت نظر آئے گا، اس کو کوا کہتے ہیں. تو اب غور سے جان لیں کہ چوتھا مخرج اقصائے لسان یعنی زبان کی جڑ اور مقابل کے تعلقہ نرم حصہ جو کوے سے ملا ہو اور اس سے قاف ادا ہوتا ہے. جب آپ قاف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پانچواں مخرج جو ہے وہ ہے اقصائے لسان اور مقابل کے تعلقہ سخت حصہ جو منہ کی جانب ہے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے. کاف اور قاف ایک ہے نقطے والا، یہ پر پڑا جاتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے قاف. دوسرا ہے کاف، اس کو جس کے اوپر نقطے ہیں اس کو منقوطہ، کاف منقوطہ، اور جس کے اوپر نقطے نہیں ہیں اس کو غیر منقوطہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو حروف لہویہ بھی کہتے ہیں. اب چھٹا مخرج دیکھیں، وسط لسان اور اس کے مقابل کا تالو، اس سے جیم، شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. ان حروف کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں. اب ان کے بعد زبان کے ساتھ دانتوں کا جو تعلق آئے گا یعنی جن مخارج میں، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ دانتوں کے اقسام، ان کے نام اور جو آگے مخارج رہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کیے جائیں گے. تو اب جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہلکی مخارج ہیں ان میں جو تیسری قسم ہے وہ رہتی تھی تو وہ ہم آج تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں. تیسرا مخرج دیکھیں، ابتدائے حلق یعنی یہاں سے غائن اور خا کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے سب سے پہلے اس کی مفردات کی مثالیں پڑھتے ہیں، پھر مرکبات کی مثالیں پڑھیں گے. غائن کو دیکھیں، غائن زبر غا، غائن زیر غی اور غائن پیش غو، غا غی غو. اس طرح خا زبر خا، خا زیر خی، خا پہ خو، خا خی خو. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی حرف کا مخرج جاننے کے لیے اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے ماقبل کوئی متحرک حرف لگا دیں تو آپ کو اس کا مخرج پتہ چل جائے گا. تو آج ہم یہاں پہ دیکھیں، غائن اور خا سے پہلے ہم کوئی متحرک حرف لگا دیتے ہیں اور ان کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مکسور اور ساکن ما قبل مضموم. تو سب سے پہلے غائن کی مثالیں دیکھیں. اغ، اب یہاں پہ کلکلا نہیں ہوگا، اغ اس طرح نہیں کرنا، اغ اغ. ٹھیک ہے، غیر المغضوبی، غیر المغضوبی یہ غلط ہے، غیر المغضوبی. اغ اغ اغ، آواز واپس نہ پلٹے. اب اس طرح خا، اخ اخ اخ. اب مرکبات کی مثالیں دیکھیں، غفور، بغیہ، غروب، مغفرۃ، استغفار، طغیانا. اب خا کی مثالیں، خوف، آخر، خلق، مخلوق، اخوۃ، یخرج. ہم نے جو ہے وہ حروف حلقیہ کے
جو 3 مخرج ہیں اور ان میں 6 حروف ہیں، ان کے جو ہے وہ مخارج ہم نے مثالوں کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اب جو چوتھا مخرج تھا یعنی زبان کی جڑ لسان والے، تو زبان کے 3 حصے تھے، ہم نے بتائے تھے، زبان کی جڑ یعنی اصل زبان، اور وسط زبان زبان کا درمیان حصہ، اور نوک زبان یعنی زبان کا سرا۔ اب چوتھا مخرج کیا ہے؟ یہ 3 مخرج تو ہم نے پڑھ لی، اب یہ چوتھا مخرج ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہاں سے کیا قاف منقوطہ ادا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم پڑھتے ہیں، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ اب اس قاف کو ساکن کریں گے، اس سے ماقبل کوئی متحرک حرف لگا دیں گے، تو وہ جب ہم نے لگایا تو یوں پڑھا جائے گا حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق۔ اب یہاں پہ آواز لگتے واپس پلٹے گی کیونکہ یہاں پہ قلقلہ ہوگا، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، اق اق اق۔ اب اسی طرح مرکبات کی اگر مثالیں دیکھیں، قال قیل قل اقرب اقترب اقرب اقترب یقرد یقرد۔ اب اس کے بعد دیکھیں 5واں مخرج، وہ ہے کاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کو جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہاں سے جو مخرج ادا ہوتا ہے وہ ہے کاف غیر منقوطہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کاف، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو نرمی سے ادا ہوگا۔ جیسے اک، اس میں ہمس بھی پایا جائے گا، یعنی لگتے، اور لگنے کے بعد اس کی تھوڑی بہت آخر میں دھمک سی بھی آئے گی، جیسے اک اک اک، یعنی لگنے کے بعد تھوڑی سی آواز جو ہے وہ جاری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں اک اک اک، یہ ختم کرنے کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی آواز جاری ہوتی ہے تو اس کو ہمس کہتے ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آگے مرکبات، کتب کتاب، کتب تکتمون تکتمون، اکرام شکر شکر۔ یہ 5واں مخرج بھی ہم نے یاد کر لیا۔ اب سب نے یاد رکھنے ہیں اس طرح، پہلا مخرج، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، اور اس کے بعد چوتھا کون سا ہے؟ کاف کا، کاف منقوطہ کا، اور 5واں کون سا ہے؟ کاف غیر منقوطہ کا۔ تو اگر آپ اس طرح یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کا سبق بھی ہمارا مکمل ہوا۔